يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حمد و صلات کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معزز ماں اور بہنوں، آج گرچہ اسلام کے نام پر
لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ شناخت بنا لی ہے، اپنے کو الگ الگ دھارے میں حروف دے کر الگ الگ کیٹیگری میں ڈھال لیا ہے، اپنا نام ہر ایک سے جوڑ دیا ہے، گرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اور مسلمان کہلانے والا آج ہر ایک فرد، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، بزرگ ہو یا نوجوان، ہر ایک نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، دم بھرتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ اصل محبت کیا ہے، جو محبت کا تقاضا ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ آج جو محبت مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اگر یہ سچی محبت کا روپ ڈھال لے، اگر یہ سچی محبت اپنے اندر انسان پیدا کر لے، تو شاید ہی اس سے غلطی زیادہ ہونا تو بند ہو جائے، کم بھی ہونا ناممکن بن جائے۔ لیکن آج محبت کے دعوے سب کرتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے کوئی پورا نہیں کرتا۔ اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اور ہر چھوٹا بڑا شامل ہے، ہر مرد عورت شامل ہے کہ ہم لوگوں نے محبت تو بہت جتایا ہے، لیکن محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر محبت کے تقاضے کتنی حد تک موجود تھے، اور آج اس کی ہمارے اندر رمق بھی باقی ہے یا نہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کم از کم ان کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بات بہت لمبی ہے۔ فرمایا کہ جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے، یہ لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ہمیں کمپیئر کرنا ہے، تلنا کرنا ہے، اپنے ایمان کو ناپنا ہے، محبت رسول کے تقاضوں کے پیرائے کو سمجھنا ہے کہ ہماری محبت نبی سے کتنی زیادہ ہے، کتنی حد تک ہے، اور صحابہ کرام کی محبت کتنی حد تک تھی۔ وہ رب کائنات کے فرمان کو سننے کے بعد محمد عربی محمد رسول اللہ، آوازیں نہیں آ رہی، یہ تقاضا ہمارا ہے کہ آج زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے تیار نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کتنی حد تک پورا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے رب کائنات کا کوئی فرمان آتا ہے، محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو سوچیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے، اس کے بعد عمل کریں گے۔ صحابہ کرام السلام کے خد و خال کو دیکھ کر، السلام کے اشاروں کو دیکھ کر فوراً مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا، اور عمل کرنے فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ کیا انہوں نے تقاضا پورا کیا یا ہم محبت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، آج ہر ایک محبت کا دعویٰ کرتا ہے، دم بھرتا ہے، لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ وہ اس محبت میں کتنا پورا ہوتا ہے۔ اگر یہ محبت جو آج کسی نے غوث کا دامن نہیں چھوڑا ہے، کسی نبی کا دامن نہیں چھوڑا ہے، دامن کسی نے پکڑا نہیں ہے، اور نہ چھوڑنے کا دعویٰ سب کرتے ہیں۔ دامن کسی نے نہیں پکڑا، پکڑے ہوتے تو پکے مسلمان بن گئے ہوتے، کسی کا دامن تو پکڑے ہوتے، کم از کم جن کے دامن پکڑے ہوتے وہ دامن والے بھی کس کا دامن پکڑے تھے، بات سمجھ میں آ جاتی اور یہ مسلمان کامیاب تو ہو جاتا۔ لیکن اس نے دامن کسی کا نہیں پکڑا ہے، جھوٹ بولتا ہے مسلمان، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا تھا ہی کب تو چھوڑے گا، پکڑا ہی نہیں دامن، ابھی دامن ہاتھ لگا ہی نہیں ہے۔ جب ہاتھ لگ جائے گا تو کم از کم محبت کی سنتیں اس کے ہاتھ میں لگ جائے گی، اور یہ پکا سچا مسلمان مومن اور محبت رسول کو تقاضوں کو پورا کرنے والا مسلمان بن جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جیسے کہ آج ہر انسان اپنے اندر کوئی بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتا ہے، دم بھرتا ہے، لیکن اگر یہی محبت ہے جو انسان کو کامیاب کر سکتی تھی، تو میرے پیارے بھائیوں سب سے پہلے ابو طالب کو کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہی محبت کامیابی کے ضامن ہے تو سب سے پہلے ابو لہب کو کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہی محبت ہے جو انسان کو آخرت میں کامیابی دلائے گی تو سب سے پہلے ابو جہل کو کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ جن چچاؤں نے، قریبوں نے محبت تو بہت کی، اتنی محبت کی، کسی نے کہا اگر محمد کو آگ دکھاؤ گے تو آگ نکال لوں گا۔ کون کہتا ہے؟ وہ چچا جو ایمان نہیں لایا۔ کہا کہ ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ توڑ دوں گا۔ کون؟ وہ چچا جو کبھی ایمان کے قریب بھی نہیں آیا۔ کون کہتا ہے؟ میرے پیاری بھائیو، اتنی محبت
ہمارے سامنے کوئی نبی کو 1760 گالیاں بکتے تو ایمان تھوڑا کھڑبڑاتا تو ہے، جاگتا تو ہے، اندر جذبات تو پیدا ہوتے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے ایمان ہو کر بھی محمد کے لیے مر مٹتا تھا۔ نبی کے سامنے کنبے قبیلے والے بڑے بڑے آئے، آپ نے 12 سنا ہوگا، کہا کہ محمد ذرا تھوڑا سا، کہا تھوڑا سا کچھ بھی نہیں، کہا یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تو محمد اسلام کے پرچار سے پھر نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیو، وہ چچا جب دیکھتا ہے عزم مصمم، پختہ ارادہ، کہتا ہے محمد جا، جو چاہے کر لے، اب میں ان سے نپٹ لوں گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ دشمن کو بھی کہنا پڑا عزم مصمم اور پختہ ارادوں کو دیکھنے کے بعد، بتاؤ کہ وہ تو ایک کافر اور مشرک تھا۔ نبی نے بار بار کار میں کہا، ایک بار چچا کلمہ تو پڑھ دو، رب کائنات کے پاس سفارش کر دوں گا، کم از کم گواہی دے دوں گا، میرے کان میں کلمہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا، کہاں گئے؟ جہنم میں گئے۔ تو کیا آج کے مسلمان بڑے بڑے دعوے کرنے والے شرک کرنے کے بعد میں، کفر کرنے کے بعد میں، کفاری اور مشرکانہ عقائد اپنے اندر، کفریانہ اور مشرکانہ عقائد اپنے اندر رکھنے کے بعد، نبی کی محبت کا دم بھرنے کے بعد، کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر جائیں گے تو سب سے پہلے ابو جہل لڑنے چلا آئے گا، ابو لہب لڑنے چلا آئے گا، ابو طالب لڑنے چلے آئیں گے کہ اگر یہ جا سکتے ہیں تو ان کے پہلے میں جاؤں گا، پہلے پیدا میں ہوا تھا، اور پہلے محبت میں نے کی تھی، اور اتنی محبت میں نہیں کی ہے جتنی محبت یہ کیا کرے گا، وہ تو میرا بھتیجا تھا، یہ تو عام آدمی ہے۔ سب سے پہلے یہ لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، پتہ چلا کہ یہ زبانی دعوے جمع خرچ جو انسان آج محمد کے نام سے، محمد کی محبت کے نام سے جو کرتا ہے نا، میرے پیارے بھائیوں، کچھ بھی کامیاب نہیں، کامیابی کے دامن اس کے اندر نہیں آئیں گے، یا کامیابی کے اندر وہ نہیں جا سکتا، یا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے پورے نہ کر لے۔ آئیے انشاءاللہ خطبے کے دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محبت کے تقاضے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنا دے، اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اے اللہ تو اپنے نبی کے محبت کے تقاضے پورے کرنے والا مسلمان بنا دے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائی تھوڑا آگے آ جائیے، لوگ پیچھے سے سمجھ رہے ہیں فل ہو گیا اور چلے جاتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ پچھلے اگلے والے لوگ آگے بڑھ کر اور اتنی اسپیس لے کے بیٹھ جائیں جس میں وہ لوگ بعد میں کھڑے ہو سکے تو بہتر ہوگا۔ ہم بار بار کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ پھر بھی دیکھا میں نے کہ مسجد تو تھوڑی پہلے سے کچھ تو بھر گئی تھی، ورنہ مکمل بھرنی چاہیے کہ اذان سے پہلے مسلمانوں کو آنا چاہیے۔ مسلمان ہے تو اذان سے پہلے، مسلمان نہیں تو سمجھ آتا بات، مجبوری الگ بات ہے۔ کیوں کہ جو رجسٹر آسمان سے آتا ہے فرشتوں کے ساتھ میں، اس میں پتہ چلا ہمارا کہیں نام ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس مقدمہ دائر کرنے کے لیے کچھ ہمارے پاس جواب ہی نہیں رہے گا۔ بولے گا اللہ سارے جمعہ میں آیا تھا، اللہ بولے گا کسی جمعہ میں نہیں آیا، کیوں؟ جو میرے فرشتے اسپیشل آئے تھے اس میں تیرا نام ہی نہیں ہے، تو اذان کے بعد آیا تو تیرا نام کہاں سے آنے والا ہے؟ پہلے آنا چاہیے نا نام، ٹھیک ہے۔ تو محترم دوستو، محبت کے تقاضے اپنے اندر پیدا کرو۔ ماشاءاللہ ویسے تو میں دیکھ رہا ہوں اکثر لوگ داڑھی والے، بڑی خوشی کی بات ہے، پتہ نہیں کیا یہاں کا موسم بنا ہوا ہے یا آپ نے کیا کوئی اچھے جاندار اور محنت کی ہے ماشاءاللہ کہ اکثر لوگ داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، بغیر داڑھی والے کم نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ماحول میں رکھ کے وہ بھی انشاءاللہ داڑھی والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم بھائیوں، آج کون مسلمان ہے جو دعویٰ کرتا بھی ہو اور اس پر پورا بھی اترتا ہو؟ کون مسلمان ہے جو آج محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے پورے کرتا ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، اکثر کا معاملہ یہ ہے میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو۔ جب انسان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے اس کی مطلب کی ہوتی ہے بہت جلدی لیتا ہے، مطلب کی نہیں ہوتا تو سوچوں گا، سمجھوں گا، میری مولوی صاحب سے پوچھوں گا، تحقیق کروں گا۔
اب یہ علامہ البانی بن جاتا ہے اور تحقیق کے راستے چل پڑتا ہے، جبکہ تحقیق اس کو ہو چکی ہوتی ہے لیکن ماننے سے انکار بظاہر کرتا ہے، زبان سے، اندر سے اقرار کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمارے اندر ایمان تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ عمل، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان و عمل بالجوارح، زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہا، دل میں یقین رکھا، اور اس کے بعد میں ہاتھ پیر سے کر کے بتایا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہمارے پاس یا تو ایک چیز ہے یا دو چیز ہے، تیسری چیز میں بہت کمی ہے کہ ہم لوگ عمل کے معاملے میں کورے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہی ایمان ہے میرے پیارے بھائیوں۔ البتہ الغرض محبت کے تقاضے سمجھتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ محبت آج تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محبت نہیں جو کالجوں میں ہوتی ہے، وہ محبت نہیں جو سڑکوں میں ہوتی ہے، وہ محبت نہیں جو بسوں میں چلتے پھرتے آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ محبت نہیں جو آپ راستوں میں چلتے بھی دیکھ لیتے ہوں گے۔ آج کی بے حیائی کا تو عجیب عالم ہے۔ پہلے کے نوجوان اپنی بیوی جو حلال کر کے لایا ہے نکاح کر کے، اس سے بات کرنا اپنے ماں باپ کے سامنے توہین ماں باپ کی سمجھتا تھا، بے عزتی ماں باپ کی سمجھتا ہے۔ آج تو یہ کمبخت نہ جانے کس کے سامنے کیا کیا کر لیتا ہے۔ اور آج کا نوجوان اتنا بدترین ہو گیا ہے کہ بس یہ ماں باپ کو پتہ نہیں نوکر سمجھتا ہے، ماں کو نوکرانی سمجھتا ہے، ماں باپ سے زبان لڑاتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، اپنے جوانی کے ذوق میں بھول جاتا ہے کہ میرے بچے بھی ہونے والے ہیں، یہ ہاتھ دے اور یہ ہاتھ لے ہونے والا ہے۔ لیکن اس کو کب عقل پڑتی ہے، کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب اس پہ ڈنڈے برستے اپنے بال بچوں کے، کو یاد آتا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ میں نے ایسا کیا تھا تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہاں جو ہوگا ہوگا۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو محبت رسول سے جوڑتا ہے لیکن تقاضے پورے نہیں کرتا۔ تقاضے کا مطلب کیا ہوا؟ تقاضے یہ ہے کہ جیسے کلمہ پڑھا ہے ویسا عمل نہیں کیا ہے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں صاحب کہ لوگ ان کو پتہ نہیں کہا کہ کوئی میں اگر صحیح عمل کروں گا تو لوگ 24 نمبری بول دیں گے، 24 نمبری، پتہ نہیں یہاں چلتا نہیں چلتا، ہمارا چلتا ہے 24 نمبری، بمبئی میں 24 نمبری چلتا ہے۔ 24 نمبری بولتے ہیں بیچارے جو اہل حدیث ہے، تبلیغ والے ہیں، فلاں والے وغیرہ، ان کو 24 بولتے ہیں۔ ہم نے کہا ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، واقعی ہم 24 ہے اور پیور 24 ہے، کیونکہ سونا جو ہے 24 کیرٹ کا ہی اصلی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پتا ہے ہم کو کہ صاحب اس لیے ہم 24 نمبری کہ ہم لا الہ الا اللہ کو بھی مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، تب جا کے 24 بنتے ہیں۔ ایک کو مان کر ایک کو چھوڑ کر 24 نہیں بن سکتے، 12 ہی باقی رہیں گے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پورے 12 ہے، محمد رسول اللہ پورے 12 ہے، 12 دونے 24، تم پکے 24 ہے، 24 نمبری ہے۔ تو ہر انسان کو 24 نمبری ہونا ضروری ہے۔ جو مسلمان 24 نمبری نہیں، مسلمان نہیں۔ ہر مسلمان کو وہابی ہونا ضروری ہے، جو وہابی نہیں وہ مسلمان نہیں۔ ہر مسلمان کو اہل حدیث ہونا ضروری ہے، جو مسلمان اہل حدیث نہیں وہ مسلمان نہیں، میرا دعویٰ ہے۔ آپ بولیں گے کیا مصیبت ہے؟ جی مصیبت نہیں ہے، آسانی ہے، بات چل پڑی تو بتا دیتا ہوں۔ اہل حدیث اس لیے کہ اہل حدیث مانے قرآن و حدیث کو ماننے والا۔ آج بتاؤ کون سا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہو وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا؟ مانتا ہے نا؟ جب مانتا ہے تو اہل حدیث ہے، بولنے سے انکار کیا ہے؟ اور وہ تو شان سے بولنا چاہیے کہ ہاں میں اہل حدیث ہوں۔ ہر مسلمان چاہے اپنے آپ کو کسی بھی جماعت سے جوڑ لے، وہ اہل حدیث ہے تو ہے، نہ مانے الگ بات ہے۔ وہابی ہے، الوہاب اللہ کا نام ہے، الوہاب مانے بہت دینے والا۔ وہابی کہتے ہیں اللہ کے بندے کو۔ کون مسلمان جو اپنے آپ کو یہ انکار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ ہر مسلمان اللہ کا بندہ ہے۔ الوہاب، وہابی مانے وہ بندہ، وہ وہابی وہ بندہ جو اس رب کا بندہ ہے جو بہت دینے والا ہے، الوہاب۔ تو میرے پیارے بھائی، ہم وہابی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، 24 نمبری بھی الحمدللہ۔ بہرحال بات دور چلے گئی۔ کہنے کا مطلب یہ میرے پیارے بھائیوں کہ ہم لوگوں کو تقاضے پورے کرنے ہیں۔ تقاضے کیا ہے؟ جو کچھ اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، کرنے کا حکم دیا، کرنے کا آرڈر دیا، اور آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے انکار نہیں کیا، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے محبت کے تقاضے پورے کرنا۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ آئیے صحابہ کی زندگی میں تو ڈولتے کہ صحابہ کرام کیسے اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے نبی سے ان کی محبت کتنی زبردست تھی۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم لوگ اس کا فوٹو کاپی بھی نہیں ہے، ان کی زیروکس بھی نہیں ہے ہم لوگ۔ وہ لوگ تو اوریجنل تھے نا، تو اس کی فوٹو کاپی تو ہوتے، وہ بھی نہیں ہے ہم لوگ۔ آج ہم کو اتنا بھی بن جائے نا بہت بڑی بات ہے میرے پیارے بھائی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لے آؤ ان جیسا، ویسا جیسا صحابہ لے آئے تھے
تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہم کو صحابہ جیسا ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، کیا بولتے اس کو؟ ہجرت۔ چلو معلوم ہونا چاہیے مسلمان کو، تو اتنا نہیں معلوم، فائدہ کیا؟ ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کر کے جب آپ وسلم گئے تو آپ وسلم کو آرڈر دیا گیا، آپ وسلم نے 17 یا 16 مہینے بیت المقدس جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے فلسطین میں، اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، ادھر منہ کر کے آپ وسلم کو آرڈر دیا گیا کہ سجدہ ادھر کرو، قبلہ اس کو بناؤ۔ آپ وسلم نے قبلہ بنایا، عمل کیے، لیکن دل میں چاہت تھی۔ دیکھو یہاں بولتے ہیں نا نبی مختار کل ہے، یہاں تو مختار جز بھی نہیں ہے، یہاں تو اتنا بھی آرڈر، اتنا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ میں قبلہ نہیں، میں یہ چاہیے مجھ کو، نہیں کر سکے۔ بولے مختار کل ہے، سارا اختیار اللہ نے نبی کو دے دیا ہے، یہاں تو مختار جز بھی نہیں ہے، ایک جز کہ ادھر کے ادھر کر لو تو نہیں کر سکے، لیکن دل میں ارمان تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے اور تمنا تھی اللہ میرا قبلہ، میرے اہل ایمان کا قبلہ وہی ہو جائے جو پہلے تھا، خانہ کعبہ ہو جائے۔ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی خواہش تھی، بار بار نماز پڑھتے پڑھتے نگاہ اڑ جاتی تھی۔ اب تمہاری چاہت کو ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے نبی ہم بار بار تمہارے طرف چہرے کرنے دیکھ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جاؤ ہم نے تمہاری خواہش کے مطابق تمہارا قبلہ ہی بدل دیا ہے، قبلہ ہی بدل دیا ہے، جاؤ اب تم ادھر چہرہ کر لو جدھر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ وقت ظہر کا تھا، نماز ہو چکی تھی، عصر کے وقت میں، ظہر کے بعد اور عصر کے پہلے یہ قبلہ بدلا جا چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ ایک صحابی نکلے، دیکھو آج ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، ان کو ٹٹولے، اس میں ہمیں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی اس میں نصیحتیں ہیں، ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ جب ایک صحابی نبی کے ساتھ میں، اب یہ دوسرے قبلے کے طرف جو اب چینج ہو گیا ہے، نبی کے ساتھ میں نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا کہ آگے چل کر ایک قبیلے کی مسجد میں ابھی بھی نماز ادھر ہو رہی ہے، کدھر؟ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ بھائی ہوتی کیوں نہیں؟ آج کا دور تو تھا نہیں، ٹپ 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 پٹ چلا گیا، واٹس اپ ٹپا ٹپ چلا گیا یہاں سے وہاں، ہے نا، یا پھر ہٹایا ٹن 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 ہلو ادھر جلو، ایسا تو دور تھا نہیں نا۔ اب جب کوئی پہنچائے گا، کوئی میسیج پہنچائے گا، کوئی چٹھی جائے گی، خط جائے گا، تب تو پتہ چلے گا۔ عالم غیب تو، علم غیب تو نہیں تھا ان کو، نہ نبی کو علم غیب تھا کہ جاؤ میرے صحابی فلاں جگہ نماز ہو رہی ہے، ابھی وہی قبلے پر بتا دو، نبی کو پتہ ہی نہیں۔ صحابی نبی کے ساتھ میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا کہ یہ لوگ ابھی بھی اس قبلے کے طرف نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ قبلہ بدلا جا چکا ہے۔ ابھی 2 رکعت ہوئی تھی، تیسری رکعت کے رکوع میں تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے کہا لوگو میں ابھی نبی کے ساتھ میں عصر کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، قبلہ بدلا جا چکا ہے، قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ اور مکہ والا جو گھر ہے رب کا، اس کے طرف قبلہ کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا سچا تھا بولنے والا، کتنے سچے تھے سننے والے، ایک بولتا تھا سارے یقین کرتے تھے، آج سارے بول لو ایک یقین نہیں کرتا، سارے بولنے ایک یقین نہیں کرتا۔ کتنے سچے تھے کہ بولنے والا سچا، سننے والے سچے۔ کہا کہ میں نبی کے ساتھ ابھی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، قبلہ بدلا جا چکا ہے، سننے والے سچے تھے، بولنے والا سچا تھا۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اب 2 تو ڈھکیل دیے ہیں، 2 تو پڑھ لیے ہیں، 2 ڈھکیل دیتے ہیں، 2 کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، مغرب سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تھے نبی کے سچی محبت کرنے والے اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے رکوع سے اٹھنا گوارا نہ کیا، کہیں نبی کی مخالفت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، رکوع کی حالت میں ہی سارے کے سارے صحابہ چینج ہو گئے، امام مقتدی کی جگہ، مقتدی امام کی جگہ، پورا قبلہ چینج ہو گیا، لوگ چینج ہو گئے، لوکیشن چینج ہو گیا، اور انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہماری 2 رکعت نبی کی مخالفت میں نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، سچی محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جب کبھی ان کے پاس میں اللہ کا فرمان آتا ہے فوراً مان لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، آج کتنا ہمارے مولوی لوگ چیخیں چلائے، ارے داڑھی مونڈنا حرام ہے رے، نہیں چھوڑیں گے، مونڈیں گے، کیا کرنا ہے کر لے، کیا کرنا ہے کر لو، ارے ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے، مولانا لوگ بولتے ہی رہتے ہیں، کیا کرنا، ان کا کام وہ کرتے، اپنا کام اپن کرو، ہے کہ نہیں؟
نبی کی بات بتا رہا ہے بتانے والا، نبی کی بات سنا رہا ہے سنانے والا، ہمارے کان پہ چو نہیں رہتی، جو کرنا ہے وہی کرتے ہیں، داڑھی مڑے جا رہے ہیں، حرام کام کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی کے پاس میں ملک فارس کے 2 لوگ آتے ہیں، جبکہ دونوں مسلمان نہیں ہیں، نبی کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے بادشاہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. نبی نے کہا من امارا حکما، یہ تم کو داڑھی مڑنے کا آرڈر کس نے دیا؟ نبی نے چہرہ پھیر لیا. مجھ جیسا مولوی اگر داڑھی مڑنے والے چہرہ پھیر لے تو کل سے میری قبر کھودنا شروع کر دے گا. یہ مولوی بہت زیادہ پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، اپنی اوقات سے آگے چلا گیا ہے، اوقات ناپنا شروع کر دیا تھا مسلمان. نبی نے چہرہ پھیر لیا. ان کے چہرے کو دیکھ کر، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، داڑھی منڈی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تم کو کس نے آرڈر دیا اس داڑھی کو موڑنے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب، ہمارے بادشاہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرانی ربی ان اعفو اللحیہ، مجھ کو میرے رب نے یہ آرڈر دیا ہے کہ مونچھوں کو ترشواؤں، کم کروں، اور داڑھی کو لمبی اور مکمل بڑھاؤں، فلی بیئرڈ، مکمل داڑھی رکھوں. میرے پیارے بھائیو، ان نبی کا فرمان سننے کے بعد ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ادھر خریم الاسدی صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی تھا. اگر اس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے نہیں ہوتے اور اس کے یہ بال لمبے لمبے نہیں ہوتے، استغفر اللہ، آج تو لڑکا لڑکی بننے کے چکر میں ہے، یہ لمبے لمبے بال، چوٹی بنایا ہوا ہے، ناک میں نتنی ہے، کان میں بالی ہے اور سر میں بکل ہے. پتہ نہیں کہاں گئی اس کی عقل ہے. یہ مسلمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلی اس کی عقل، کہاں چلی گئی اس کی عقل، کیسی ادھوری ہو گئی کہ آج یہ اللہ نے مرد بنایا، یہ عورت بننے کے چکر میں. تو خریم الاسدی صحابی کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا. یہ خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی تھا. اگر اس کی یہ بڑے بڑے بال چھوٹے ہو جاتے اور کپڑا جو ٹخنے کے نیچے ہے اوپر ہو جاتا. سبحان اللہ. آپ نے برائی نہیں بیان کی، آپ نے ان کے اصلاح کرنا مقصد تھی. صحابی دوڑے دوڑے گئے، خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائے. خریم خوش ہو جا، رب کے پیارے نبی نے تیرا نام لیا ہے اور تیرے بارے میں یہ کہا ہے. کہا یہ کہا ہے. صحابی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ یہ سوچا کہ دیکھوں گا سمجھوں گا پرکھوں گا، فوراً پاگل کی طرح کینچی تلاش کی اور اپنے بال کاٹ کے کانوں تک کر لیا. سبحان اللہ. کان تک کر لیا، گردہ وال سے بولتے ہیں، گردہ لمبے لمبے وال نے یہاں تک. اور اپنے کپڑوں کو جو ٹخنوں کے نیچے تھے، انڈر دا اینکل، اپنے ٹخنوں کے نیچے کپڑے تھے، کاٹ کر اپنے پنڈلی تک کر لیا. کہا نبی نے یہ کہا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی کے صحابہ تھے جو فوراً عمل کرتے تھے میرے پیارے بھائیوں، اور اس پر وہ لوگ خوش ہوتے تھے. اور آج مسلمان کو پتہ نہیں، کان پہ جو نہیں رکھتے. بتاؤ کہ محبت کے تقاضے انہوں نے پورے کیا یا ہم پورے کر رہے ہیں؟ آئیے میں صرف آگے چلتے ہیں. عورتوں کے بارے میں، عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کے بعد میں عورتیں بھی نکلی ہیں، مرد بھی نکلے ہیں، دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں، لیکن کسی کی نیت خراب تو نہیں ہے. نبی کو غصہ آ گیا. آپ نے کہا عورتوں، تمہیں راستوں کے بیچ میں چلنے کا حق حاصل نہیں ہے. آج کیا ہے، آپ گاڑی چلے ہیں، اب ہماری اماں جان آگے جا رہے، پی پوں پاں، تو پی کر کے پا کر زمین ٹلس، زماں ٹلس، ہم نمی ٹلس، سب بدل جائیں گے، سب ٹل جائیں گے، ہم نہیں ٹلیں گے. وہ جو ہے بے غیرت کی طرح ہٹتی نہیں ہے راستوں سے. نبی نے کہا، اور نبی کی زمانے کی عورتوں نے کیا کیا سن لو میری ماں بہنوں. آج سے آپ بھی اپنا راستہ چینج کر لو، آپ بھی اپنے کریکٹر سدھار لو، آج بھی پکی سچے مسلمہ اور مومنہ بن جاؤ. جب نبی نے کہا کہ عورتوں، تمہیں راستوں کے بیچ میں چلنے کا حق حاصل نہیں. ہماری بہنیں، ہماری نبی کے صحابیات کہتی ہیں، جب نبی سے عورتوں نے یہ باتیں سنی تو اتنی سمٹ کر اور راستوں سے اتنی ہٹ کر چلنے لگی کہ کہتی ہے کہ ہمارے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے. اب ایسی چکنی دیوار تو نہیں تھی، گھاس پھوس کی دیواریں تھی. کہتی ہے کہ عورتیں نبی کے فرمان کو سننے کے بعد میں راستوں کے کناروں سے اتنے کنارے سٹ کر دیواروں سے چلنے لگی. کہتی ہے کہ ہمارے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے. میرے بہنوں، یہ کس کے لیے تھا؟ صرف ان کے لیے کہ تمہارے لیے بھی ہے؟ میرے بہنوں، آج سے عمل کرو. آؤ آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں. بات پہ بہت سی باتیں تھی. میرے پیارے بھائیوں، ان کا ایمان دیکھو کتنا سچا ایمان تھا ان لوگوں کا، صحابہ کرام کا. نبی کی بات کو سنتے تھے، آنن فانن فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ابو طلحہ، انس بن مالک کہتے ہیں، کون جنہوں نے نبی کی خدمت 10 یا 8 سال کی ہے؟ کون جنہوں نے کہا کہ میں نے نبی کی 8 یا 10 سال خدمت کی، میں ان کا غلام تھا، ان کا نوکر تھا. میرے نبی نے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کام کیوں نہیں کیا، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تو نے کام کیوں کیا.
آج ہم لوگ جب تک اپنے نوکر کو 10 گالیاں نہ بکے تو ہمارا ناشتہ ہضم نہیں ہوتا, 25 گالیاں نہ بکے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا, 100 گالی نہ بکے تو رات کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. آج ہمارا یہ حال ہے. گسو گالی بکنا, مارنا, جھنجھوڑنا, تنخواہ کاٹنا, یہ ہمارا وتیرہ کس کا؟ محبت کے چاہنے والوں کا, محمد کے ماننے والوں کا. تقاضا تو پورا کرتے نہیں ہیں اور دعوے صرف کرتے ہیں ہم لوگ. تو میرے پیارے بھائیوں کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ صحابی, کون صحابی ہے ہماری ہمت اتنے بڑے صحابی بننے کے, سبحان اللہ. جب قرآن کریم کی پہلی آیت چوتھے پارے کی جب پہلی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, او لوگوں تم میں کسی کو ہرگز نیکی ملنے والی نہیں ہے جب تک کہ تم اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم مسجد کے غلے میں وہ پیسہ ڈالتے ہیں جو کسی بینک میں نہیں چلتا, پھٹا ہوا, لکھا ہوا, چرمرا یہ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اللہ جو نیکی دینے والا ہے وہ تم کو نہیں ملے گی. کب تک؟ جب تک اچھا پوتر صاف ستھرا کڑک نوٹ رب کے راستے میں نہیں ڈالو گے. اتنا سننا تھا کہ ابو طلحہ دوڑے دوڑے نبی کے پاس آئے. یہ ابو طلحہ دوڑے دوڑے نبی کے پاس آئے, کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت میرے بارے میں نازل کی ہے. ہم ہوتے تو کیا سوچتے ہیں, فلاں صحابی کے بارے میں ہوگا. ہم مولانا صاحب سنتے ہیں نا خطبہ, مولانا نے کسی کو کہا ہوگا, یہ نہیں کہتے ہم کو کہا ہوگا. وہ ان کا صحابہ کرام کا معمول یہ تھا, جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہر ایک کا یہ دستور تھا, سمجھتے تھے شاید قرآن کریم کی آیت یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو ابو طلحہ دوڑے دوڑے آئے, کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باغ 600 جھاڑ کھجور کے ہیں, کھجور سے لگا ہوا, کھجور کے جھاڑ جو ہے کھجور سے لدے ہوئے جھاڑ پیڑ ہیں. یہ باغ سمیت میں نے یہ کھجور کا باغ اور زمین سب اللہ کے راستے میں قربان کر دی. ہے ہمارے اندر دم؟ بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہیں, ایک مسجد کے لیے کچھ پنکھا لگ گیا تو 10 بار سوچنا پڑتا ہے, استغفر اللہ. آج یہ نبی کا معاملہ. تو ابو طلحہ, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں میں بڑے بڑے صحابہ کو فضیح نام کی شراب پلا رہا تھا. کب کی بات ہے؟ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, جب کی بات ہے. شراب حرام, فضیح 1-2 روپے 2-4 روپے کی نہیں, سینکڑوں اور ہزاروں ریال کی قیمتی شراب تھی. کہتے ہیں کہ میں قیمتی شراب بڑے بڑے صحابہ کو ابو طلحہ کے گھر میں سنا رہا تھا. سبحان اللہ. ادھر سے قرآن میں آیت نازل ہوئی؟ قرآن میں آیت نازل نہیں ہوئی. رب کائنات کے بھیجے ہوئے پیارے نبی جس کو رب نے اسوہ اور نمونہ بنایا, ان کا ایک ہرکارہ آیا, ان کا ایک میسنجر آیا, ایک پیغام پہنچانے والا آیا. ابھی سب کے گھر بند ہے, سب نے شراب کے پینے کے دھن میں لگے ہوئے ہیں, اور آواز دیتا ہے اے لوگوں مجھے نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ اعلان کر دو آج کے بعد سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. میرے پیارے بھائی کتنا سچا تھا بولنے والا, ایک کتنے سچے تھے سننے والے سب. ایک بولتا تھا سارے یقین کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ اب جائیں گے نبی سے پوچھیں گے, انکوائری کریں گے, اس کے بعد چھوڑیں گے. نہیں, سبحان اللہ. اتنا سننا تھا, جس کے منہ میں تھی باہر کر دی, ہاتھ میں تھی پھینک دی. بعض حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں چلی گئی شراب, انگلی کر کے باہر پھینک دی اور کہا ابو طلحہ نے جاؤ انس یہ سارے مٹکے جا کر باہر پھوڑ ڈالو. یہ نہیں سوچا کہ اتنی قیمتی شراب ہے, اتنا پی لیتے ہیں اس کے بعد میں پھینک دیں گے, چھوڑ دیں گے. یہ نہیں سوچا, فوراً کہا جاؤ انس جا کے ان مٹکوں کو باہر پھوڑ دو. انس کہتے ہیں جب ان مٹکوں کو پھوڑنے کے لیے دروازہ کھولا, جب باہر نکلا اوئے ہوئے دیکھا کہ سارے کے سارے دروازوں پر سارے صحابہ اپنے اپنے مٹکوں کو لے کر آئے ہیں اور دھڑ دھڑ اپنے مٹکوں کو پھوڑ رہے ہیں. اور ان کے شراب کے مٹکوں کو پھوڑے جانے کی وجہ سے گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسا کہ سیلاب آیا ہوا ہے. میرے پیارے بھائی یہ نبی کے صحابات ہیں. ذرا اب اپنی تلنا کرو, ہم سے سڑی سی بیڑی نہیں چھوٹتی بیڑی. جی ہاں, آج اگر ایمان والے ہو نا تو چھوڑ کے بتا دو, آخری بات اس لیے میں نے کہا ہے. ان کا ایمان کتنا پکا تھا, سوچا سمجھا, بس نبی نے کہا پھینک دیا. اور ہم مسلمان ایک بنڈل ہے نا سڑے سے 10-20 روپے کا, یہ ختم کرنے کے بعد مولوی صاحب چھوڑ دوں گا. ارے مرتا نہیں اس کے پہلے, ایسی بات کہتا ہے نبی کے بارے میں. جب یہ معلوم ہو جائے, اور یہ میری تمہاری بات نہیں, بڑے بڑے مفتی اعظم کا فتویٰ ہے کہ بیڑی, سگریٹ, تمباکو کھانا پینا بیچنا استعمال کرنا ٹوٹلی حرام ہے. حرام کھانے والوں, حرام پینے والوں, سوچو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے؟
गेट के बाहर वजू करके बाद फूफू करके 3-4 राउंड मार के अंदर चले आते हो, खुद को तकलीफ पहुंचाते हो, अतराफ वालों को तकलीफ पहुंचाते हो, सीढ़ी पे चढ़ते हो तो वहां तकलीफ पहुंचाते हो, ट्रेन में होते हो वहां तकलीफ पहुंचाते हो, बसों में होते हो वहां तकलीफ पहुंचाते हो, रास्तों में चलते हो अपनी सिगरेट बीड़ी से औरों को तकलीफ पहुंचाते हो। काहे के मुसलमान? नबी ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलम यदी व लिसानी, मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, यानी इंसान से तकलीफ ना पहुंचे इंसान को, तो मुसलमान है। तो मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने कीमती शराब छोड़ दी। आज मुसलमान ये सादा तंबाकू भी, नंबरी तंबाकू 320 420 न जाने कितने नंबर के तंबाकू आ गए हैं। मुसलमान ये सलासा तंबाकू छोड़ना गवारा नहीं करता। अल्लाह के वास्ते तो किसके लिए क्या कर सकता? जब अल्लाह के लिए ये छोटी कुर्बानी, ये पैकेट सरे से रुपये के इंसान ये अल्लाह के लिए छोड़ नहीं सकता अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो क्या बड़ी कुर्बानी पेश करेगा मेरे प्यारे भाइयों। अब मैं तुमको बंबई के एक नौजवान का वाकया बताता हूँ। वो ये कि जब मैंने जामा मस्जिद अल हदीस, बम्बई की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ मैं 94 से 98 तक इमाम व खतीब था, 22 साल का नौजवान था। जब ये खुतबे में बात मैंने कही कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना पीना हराम है, वो नौजवान चैन स्मोकर था। चैन क्या मतलब? सिगरेट जलाया, सिगरेट खत्म होने से पहले दूसरी सिगरेट, तीली से नहीं बल्कि सिगरेट से सिगरेट, सिगरेट से सिगरेट, सिगरेट से सिगरेट, इस तरह उसको चैन स्मोकर पीने वाला था। जब इसका ईमान कितना मजबूत था, उसने सुना उसके जेब में बड़े बड़े 2-4 पैकेट थे। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की कसम बाहर गया, पैकेट निकाला और ऐसे चुरमुर किया और गटर में फेंक दिया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उसने हाथ नहीं लगाया। मेरे प्यारे भाइयों, आप बोलोगे वो सहाबा थे, हम नहीं कर सकते। अल्लाह बोलेगा तेरे जमाने के इंसान की बात कर रहा हूं जिसने आनन फानन मेरे और मेरे नबी की बात सुनने के बाद छोड़ दिया था, ये मालूम करने के बाद कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना पीना इस्तेमाल करना हराम है, छोड़ दिया। मुसलमान तुझको क्या हो गया था? मेरे प्यारे भाइयों, आज अफसोस का मकाम है कि आज हम लोग दावे तो बहुत करते हैं लेकिन दोस्तों उसके तकाजे पूरे नहीं करते। आओ रब्बे कायनात से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमें से हर छोटे बड़े भाई को, अल्लाह हमें मोहब्बत के दावे पूरे करने, नबूवत के तकाजे पूरे करने के अल्लाह हमें तौफीक नाज़ फरमा। अल्लाह हम सबकी जायज़ तमन्नाओं और मुरादों को अल्लाह पूरा फरमा दे। अल्लाह जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है अल्लाह उनकी दुआएं जायज़ है, अल्लाह उनकी दुआओं को पूरा फरमा दे। अल्लाह जिन भाइयों का औलाद नहीं है उनको नेक औलाद नरीना नसीब फरमा। अल्लाह जिनके औलाद है अल्लाह उनके औलाद को नेक बना दे। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बना दे। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों में जो झगड़े फसाद फितने और मसलकी इख्तिलाफात है अल्लाह ख़त्म करके हम सबको अल्लाह तो अकेले रब, तू अपना चाहने वाला, नबी का चाहने वाला बंदा और मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बना दे। अल्लाह हमें मौत इस आलम में आए कि हम पक्के सच्चे मोमिन और मुसलमान हो। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।